عید کے دوران ہونے والی بارش کا پانی انتظامیہ کی غفلت کے باعث اولڈ سٹی ایریا کی انیس کلاتھ مارکیٹ اور اقبال مارکیٹ کی دکانوں میں داخل ہو گیا۔ پانی سے تاجروں اور دکانداروں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس سے تاجر پریشان ہو گئے۔ عید کے پہلے روز رات کو برسنے والے موسلادھار بارش نے جہاں شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کیا، وہاں گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہونے سے شہریوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ عید تعطیلات کے بعد جب اولڈ سٹی ایریا کی انیس کلاتھ مارکیٹ اور اقبال مارکیٹ کھلی تو دکانداروں کا استقبال بارش اور گٹر کے پانی نے کیا۔ تاجروں کو سامان خراب ہونے سے نقصان ہوا، بلکہ وہ پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرمیاں بھی شروع نہ کر سکے اور پانی نکالنے میں مصروف رہے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود انہیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، بجلی بھی غائب ہے۔ جو دکانداروں کا نقصان ہوا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، اور یہاں کوئی پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں خود کیا حال ہے۔ یہ تو ابھی پانی تھوڑا سا کم ہوا ہے، یہاں اوپر تک پانی تھا، یہ دیکھیں کتنا مال خراب ہوا ہے لوگوں کا۔ 3 دن تک کھڑا رہا پانی، اور 3 دن تک پانی کھڑا رہا، نہ کوئی مشینری ہے نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ بس ہم ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں اور ہم ہی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 11 مہینے میں کراچی نے ٹیکس دے دیا، یہ ہمارا قصور ہے، سب سے بڑا قصور یہ ہے۔ جس کے پاس جاؤ بولتے ہیں وہ ذمہ دار ہے، وہ دوسرے پاس جاؤ بولتے ہیں وہ ذمہ دار ہے۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم اپنی کس سے گئیں؟ خالی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ٹیکس بھرتے رہیں، ہم سہولت میں کیا ملے؟ زیرو، اور دلاسے اور وعدے۔ مطلب آگے سے پمپنگ کھولتے نہیں ہیں، جن کو دیکھیں آپ پمپنگ بند کر دیتے ہیں، آگے پانی جائے گا نہیں تو کیسے ہوگا۔ اور یہ خاص طور پہ کراچی کی ساری مارکیٹوں کا یہ حال ہے، خالی ہمارا نہیں، ٹوٹل کراچی کی مارکیٹ اٹھا لے، سب کا یہ حال ہے کہ لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہے۔ صرف ٹیکس دیتے رہو اور مال بھی خراب کرتے تو ہر سال۔ آپ صدر کا حال جا کے دیکھ لیں، یہی ہے۔ فرنیچر مارکیٹوں کا حال جا کے دیکھیں، یہی ہے۔ پورے کراچی کی مارکیٹوں کا حال یہی ہے۔ مارکیٹ میں کیچڑ اور کچرے سے تعفن اٹھتا رہا۔ دکانداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیوریج کے ناقص نظام کو بہتر بنا کر انہیں بارش کے باعث پیدا ہونے والے ابتر صورتحال سے نجات دلائی جائے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21۔ ڈیفنس سے قیوم آباد آنے جانے والے دونوں ٹریکس تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ شہریوں کا گزرنا امتحان بن گیا۔ دفاتر اور مطلوبہ مقامات کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ بارش کے بعد شہر کے کئی دیگر علاقوں کی طرح ڈیفنس سے قیوم آباد جانے والے سڑک کے دونوں ٹریکس پر بھی تاحال پانی جمع ہے۔ تالاب بنی سڑکوں پر شہریوں کی آمد و رفت تو جاری ہے، مگر خوف کے ساتھ کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ گر جائیں۔ سڑک سے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے نہ مشینیں موجود ہیں اور نہ ہی عملے کا نام و نشان نظر آ رہا ہے۔ دفاتر اور مطلوبہ مقامات پہنچنے میں مشکلات کا شکار شہری انتظامیہ کی نااہلی پر برس پڑے۔ یہ ادھر تو ابھی پانی تھوڑا سا کم ہو گیا، لیکن جو میرے گھر کی گلی میں پیچھے 24 کمرشل پہ تھا نا، اس کی طرف انہوں نے کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہاں پہ یہ بیچ میں وہ گٹر کھلے ہوئے اور پانی اتنا بھرا ہوا ہے کہ فٹ پاتھ بھی ٹوٹی بھی، اس پہ سے بھی نہیں آ سکتے۔ جب بھی بارشیں آتی ہیں کراچی کا یہی حال ہوتا ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اور شہباز شریف نے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا ہے، ساری چیزیں مہنگی کر دی ہیں۔ اکثر پانی اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ گاڑی نکالنا مشکل ہو جاتی ہے، اور کوئی انتظام انہوں نے نہیں کیا اس دفعہ بارش میں، اور نہ ہی کوئی انہوں نے دکھایا کارکردگی، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے عوام کے لیے، کچھ ریلیف نہیں ہے عوام کے لیے۔ ٹریکس پر موجود پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ موٹر سائیکل سواروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ کورنگی مہران ٹاؤن ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں پانی بھر گیا۔ عملہ لائسنس بنانے کی بجائے پانی کی نکاسی کرتا دکھائی دیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے صرف گاڑی چلانا ہی کافی نہیں، بلکہ کیچڑ اور پانی سے گزر کر ڈرائیونگ لائسنس آفس جانا بھی انتظامیہ کی غفلت کے باعث لازم ہو گیا ہے۔ یہ فلسفہ کورنگی ڈرائیونگ لائسنس برانچ آنے والے شہریوں پر پورا اترتا دکھائی دیتا ہے۔ نہیں سر، پانی بہت رستے میں کھڑا ہوا ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے آ ہی گئے ہیں۔ اسے کو چاہیے کہ اس جگہ کو صاف کرنا چاہیے، اچھے ایریا ہوں گے تو تب صحیح ہوگا۔ جی ہم لائسنس بنوانے آئے تھے تو یہاں آپ کے سامنے سارا ادھر پانی ہر جگہ، بیچ میں جانوروں کی علائشیں پھیل رہی ہیں، کئی جگہ خون پڑا ہوا ہے، یہی آنے میں بڑی مشکلات ہوئے۔ تو حکومت سے یہ اپیل ہے کہ تھوڑا اس طرف توجہ دی جائے۔ ابھی 1-2 دن میں اور کہہ رہے ہیں بارشیں ہونے والی ہیں تیز، تو اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں۔ ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں تعینات عملے کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لائسنس برانچ سے پانی صاف کیا ہے۔ پانی جو ہے کیونکہ یہ نچائی میں بنی ہوئی ہے، پانی جمع ہوتا ہے، ہم چھٹی کے دنوں میں بھی اس میں اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکال رہے ہیں، جبکہ یہ KMC KDA کا کام ہے۔
बाकी ये है कि पब्लिक क्योंकि छुट्टियों तातीलात है और पानी बारिश के डर की वजह से लोग आ रहे हैं, अभी भी लाइसेंस बनवा रहे हैं। सूरत हाल इस कदर खराब है कि कोरंगी लाइसेंस ब्रांच में आवाम सवारी के साथ अंदर जाने पर मजबूर है, क्योंकि बारिश का पानी चारों तरफ तालाब की शक्ल में जमा है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में बारिश के बाद भी कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं की जा सकी। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होने के बायस सूरत हाल मजीद बिगड़ गई है। बदबू और ताफून से मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई। रही सही कसर जानवरों की आलाइशों ने पूरी कर दी। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है कराची के इलाके खारादर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेन मच्छी मियानी मार्केट जो है वो इस वक्त भी जो है ज़ेर आब है। ये बारिश हुए हुए जो है 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई काम नहीं किया जा सका। निकासी आपके इंतज़ामात भी जो है मुकम्मल नहीं किए जा सके। इसकी वजह से जो है गलाजत और जो है गलाजत की वजह से जो है तापुन दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन शेरफराज आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है दूर दूर तक जो है गंदगी और गलाजत के ढेर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि इस वक्त भी जो है पानी जो है मौजूद है। और शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है, जो कि यहाँ के गहरे इलाके हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि चांद रात से जो है मार्केटें बंद हैं और उसके बाद अभी तक जो है कोई दुकानदार यहाँ पहुँच नहीं सका है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, खुद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अभी तक जो है इंतज़ामिया नहीं आई। क्या कहेंगे? इंतज़ामिया तो अभी ईद की छुट्टियाँ बनाने गई हुई थी कुछ गाँव में, कुछ कहाँ, तो उनकी अभी छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, बाकी चांद से मार्केट बंद है क्योंकि इस बार सीज़न होता है बकरीद का, आपको पता है। ठीक है, वो सीज़न भी इन लोगों का ख़राब हो चुका है, गरीबों का। वो इलाका जो पानी आप कम देख रहे हैं वो इलाका ही मदद की तहत हुई है, अपनी आप मदद के तो है। बाकी इंतज़ामिया कहीं अब तक अता पता नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ के जो अहले इलाका हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया ने नहीं बल्कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर सफाई करवाई है, लेकिन अब भी जो है ये मच्छी मियानी मार्केट जो कि कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट कहलाई जाती है लियारी की, वो जी ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के एक स्पेल का पानी निकला नहीं कि दूसरा स्पेल आने को तैयार है। कराची वाले तैयारी पकड़ लें, कम हवा का दबाव कल सिंध में शिद्दत के साथ दाखिल होगा। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में कल से 18 जुलाई तक तेज बारिशों की पेशगोई कर दी है। मौसम का हाल बताने वालों ने मानसून के दूसरे स्पेल की पेशनगोई की है, जिसमें कराची समेत सिंध भर में मौसलाधार बारिशें मुतवक्का है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दूसरे स्पेल में 14 से 17 जुलाई तक मौसलाधार बारिशें होने का इम्कान है। पहले स्पेल की बारिशें थमने के बाद जहां मौसम खुशगवार हो गया है, तो वहीं शहरी इंतजामिया की गफलत के सबब मजीद बारिशों से खौफजदा है। मौसम अभी अच्छा हो गया, अभी बारिश ना हो तो अच्छा है। कराची के लिए बारिश अच्छी नहीं है। बड़ा प्यारा बारिश तो अभी नहीं होनी है, गरीबों के लिए रहमत बन गई है। इतना पानी कराची में खड़ा हो, घरों में घुस गया। अपना ये कराची का निज़ाम सही नहीं है, गटर नाले सफाई नहीं हो रही, न उनको काम हो रहे हैं। महकमे मौसमियात की जारी एडवाइजरी के मुताबिक दूसरे स्पेल में सिंध के मुख्तलिफ अजला भी शदीद बारिशों की लपेट में रहेंगे। हैदराबाद, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, शहीद बेनजीराबाद में मूसलाधार बारिशें होंगी। सांगड़, मीरपुर खास, जामशुरू, दादू, जैकबाबाद, लाड़काना समेत मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशें होंगी। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने बारिशों के बाद कराची की सूरत हाल से मुतालिक तनकीद मुस्तरद कर दी। कहते हैं रिकॉर्ड बारिशों के दौरान सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया। नालों पर दहाइयों से बनी तजावुज़ात निकासी में रुकावट हैं। क्या ये इमारतें गिरा दें, फिर लोगों को कहाँ ले जाएं? काबीना से बात करके सबसे पहले नाले पर तामीर शुदा लोकल गवर्नमेंट की इमारत गिराऊं ताकि मिसाल बने। बारिश के बाद कराची की अबतर सूरत हाल पर चारों तरफ से तनकीद के निश्तर बरसे तो वज़ीर आला सिंध अपनी हुकूमत के दिफा के लिए मैदान में आ गए। मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कराची में बहुत ही कम वक्त में रिकॉर्ड बारिश हुई। सिंध हुकूमत ने अच्छा काम किया। उन्होंने ईद मनाने के लिए अफसरान के घरों को जाने का इल्ज़ाम लगाने वालों को भी करारा जवाब दिया। बोले बारिश को लेकर लिसानियत फैलाने की कोशिश की गई। मैं 2-2:30 बजे रोड पे था, मेरे साथ अच्छा इधर बड़ी बातें हुई। मैं मतलब अफसोस भी हुआ, थोड़ा सा अफसोस भी होता है ना। इसके अंदर कहीं ले आते हैं एथनिक बातें। ठीक है, मैं खुद गांव गया था ईद पे, लेकिन मैं रात को वापस आ गया था और मैं कांटेक्ट में था। और मुझे जब वो था कि जी बरसात होनी है
मैं बरसात से पहले पहुंच गया, इसलिए उसके शायद पहुंच नहीं सकता अगर मैं टाइमली नहीं आता। नालों पर तजावजात और तामीरात से मुतल्लिक वज़ीर आला का कहना था कि ये गैर कानूनी इमारत दहाइयों में तामीर हुई मारूफ इमारतें भी नालों पर कायम हैं। क्या ये सब तोड़ दूं? फिर इन इमारतों और नदी नालों के अतराफ बसे लोगों को कहाँ ले जाऊं? काबीना की मुशावरत से सबसे पहले नाले पर कायम लोकल गवर्नमेंट का दफ्तर गिराऊंगा ताकि मिसाल बने। ये सारी चीज़ें करके मैं फिर आपसे कहता हूँ कि यस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने कभी भी लोगों को नहीं छोड़ा है। हम रोड पे मौजूद रहे, हमने इंतज़ामिया से काम कराया है, कोताहियाँ जहाँ हुई हैं उनको उनकी सरजनिश भी की है। मुराद अली शाह ने कहा कि बारिश के दौरान शहर के दौरे में मेरी गाड़ी भी डूबते डूबते बची। अगर इमरान खान की तरह यू टर्न ना लेते तो डूब जाते। उन्होंने कहा कि सियासी जमातें आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए बेजा तनकीद कर रही हैं। मीडिया ऐसी तनकीद ना करे जिससे इंतशार फैले। इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं नाम नहाद सियासी जमातें MQM पर तनकीद कर रही हैं। MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो लोगों का दर्द रखती है। वज़ीर-ए-आला सिंध का सुकून और इत्मीनान देखकर हैरत हुई। उन्होंने लंदन की मिसाल दी कि वहाँ लोग बारिश को एंजॉय करते हैं, पहले यहाँ का माहौल तो ठीक करें। उन्होंने जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद की। MQM रहनुमा जमात इस्लामी पर बरस पड़े, बोले बारिश के बाद कराची का बुरा हाल है। नाम नेहाद जमातें MQM पर तनकीद कर रही हैं। MQM के मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राब्ता कमेटी के रुकन ख्वाजा इजहार ने कहा जमात इस्लामी ड्राइंग रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। जब आपने पीपल्स पार्टी से मामलात मनवा लिए थे तो वावेला क्या, वो मुआहदा तो सामने लाएं जो तय हुआ था। लेकिन जमात इस्लामी का तो पीपल्स पार्टी से बड़ा कामयाब मुआहदा हुआ था। 29 दिन असेंबली के बाहर फूड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगने के बाद आपने तो खुशी के शादियाने बजाए कि हमने तो सब कुछ बनवा लिया। तो अब रोना धोना किस बात का है? जमात इस्लामी इसका जवाब दे। MQM रहनुमा ने वज़ीर आला सिंध पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लग रहा था कराची में कुछ हुआ ही नहीं। वो मिसालें लंदन की दे रहे हैं, वैसे निजाम तो बनाकर दिखाएं। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमने कई 600 मिलियन खर्च कर दिए। CM साहब आपको तो हीरो की कानें भी दे दी जाएं तो आप वो भी खर्च कर देंगे। सदर मुमलिकत कभी 4 इंच पानी में कराची में कश्तियाँ चलाया करते थे। उनका एक बयान कराची की सूरत हाल पर नहीं आया। सदर मुमलिकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के हैं, कभी आपने उनका बयान देखा कराची की तबाहल बारियों पे? वो इस पानी के अंदर वो चाइना की कश्ती लेके घूमते थे ना चप्पू चलाते हुए। ख्वाजा इजहार ने कहा कि ये शहर सिंध हुकूमत को 350 अरब रुपए सालाना दे रहा है। तमाम मुआहदे इस शहर के मफाद के लिए किए हैं। अभी तक वफाकी हुकूमत से भी कोई इमदाद वसूल नहीं हुई है। कैमरामैन फैसल खान के हमरा जुनैद फरोज, सिटी 21। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि कराची में रिकॉर्ड बारिश हुई, मगर इसके बावजूद शहर के 70 से 80% इलाके से पानी निकाला जा चुका है। कोरंगी रोड की तामीर नौ जल्द की जाएगी। बारिश के अगले स्पेल के लिए तैयार हैं। इंतजामी इदारे आपस में राब्ते में हैं। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने पुलिस और डिप्टी कमिश्नर के हमरा कुरंगी के सनती इलाके का दौरा किया। उन्होंने बारिश से मुतासरा काजवे को आवाम के लिए जल्द खोलने का ऐलान किया ताकि इलाके में ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। कमिश्नर कराची का कहना था कि शहर में रिकॉर्ड बारिश हुई, मगर इंतजामिया ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शहर के 70 से 80% इलाके को पानी से क्लियर कर दिया। इंतजाम तो जो आपने देखा वो उसका नतीजा ये हुआ है कि 300 तकरीबन 50 mm एक रिकॉर्ड है कराची में 24 घंटे में बारिश का होना। और जिस तनदही से मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया ने काम किया है राइट फ्राम द चीफ मिनिस्टर साहब, तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुई। कमिश्नर कराची का कहना था कि सिंध हुकूमत और खुसूसन वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर सड़कों और इलाकों से जल्द पानी की निकासी का इंतजाम किया गया है। उनका मजीद कहना था कि बारिश के अगले मुतवक्किल स्पेल के लिए तैयार हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद में मूसलाधार बारिश के बाद हुकूमत सिंध पर तनकीद हुई। वहीं 24 घंटे बाद बदलती सूरत हाल को देखकर बेहतर कारकर्दगी पर सराहा भी जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे मोहम्मद कामरान से, जो इस वक्त सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह के हमराही मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, आइंदा मजीद 2-3 दिन में बारिशों के हवाले से हुकूमत सिंध ने क्या तैयारी कर रखी है?
جی بالکل، دیکھیں جس طرح شہر قائد میں بارشوں کے بعد کی جو صورتحال رہی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہریوں کی جانب سے حکومت سندھ پہ کافی تنقید بھی کی گئی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سمیت صوبائی وزیر بلدیات، ایڈمنسٹریٹر کراچی، دیگر وزراء، مشیر، معاون خصوصی جو ہیں دن ہو یا رات ہو سڑکوں پر نظر آئے اور تمام تر صورتحال سے نپٹے۔ 24 گھنٹے کے اندر تمام اہم شاہراہوں، سڑکوں اور علاقوں کو کلیئر کیا گیا۔ اب آئندہ مزید 2-3 روز جو ہیں وہ بارشیں مزید آنی ہے۔ اسی حوالے سے ہم موجود ہیں صوبائی وزیر بلدیات سندھ سے ناصر حسین شاہ کے ہمراہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جس طرح کا صورتحال رہی، تمام لوگوں نے دیکھا، پورے ملک نے دیکھا، پورے صوبے، پورے شہر نے دیکھا، پورا گواہی دے رہے ہیں، جس طرح صورتحال ہوئی، تنقید بھی ہوئی، تعریف بھی ہوئی، کیا صورتحال تھی، کیا چیلنجز درپیش تھے، اور مزید آئندہ جو 2-3 روز بارشیں ہونی ہیں اس کے حوالے سے کیا تیاریاں؟ دیکھیں، چیلنجز اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے وہ کوئی 60-65 ملی میٹر تک ہی اس کو کیٹر کرتا ہے، اور جب اس بڑے کوانٹم میں بارش ہوتی ہے، جو بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ 300 پلس بھی کہیں ملی میٹر جو ہے وہ بارش ہوئی ہے، اور 160, 80, 200 تو بہت ساری جگہوں پہ رہی ہے، تو پھر ایشوز آتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر صاحب خود، ان کی کیبنٹ کے ممبر، ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب، جتنے بھی ہمارے افسران ہیں، سب آن ڈیوٹی رہے، اپنا کام کرتے رہے، سب لوگ موجود بھی رہے، اپنے حصے کا کام کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایریاز میں ایشوز آئے، اور جہاں اس وقت بھی کچھ لوگوں کو مشکلات اگر ہیں، تو میں ان بزرگوں سے، ان جوانوں سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں سے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو 95% ایریا جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے۔ میں آپ کے توسط سے اپنے شہریوں کو، ویسے تو پریڈکشن پورے صوبے میں ہے، تو جو بھی ہمارے صوبے میں رہتے ہیں ان سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے ہمیں خصوصی ہدایات ہیں چیف منسٹر سندھ کو اور ہم سب کو، اور ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حکومت سندھ ہے اور صوبائی وزیر بلدیات ہیں، وہ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ پورا شہر کوئی تقسیم وہ نہیں سمجھتے، بلکہ تمام شہر چاہے جتنے بھی ایریاز ہوں وہ ان کے اپنے لوگ ہیں، اور وہ کسی بلا تفریق، بلا اس کے لوگوں کی خدمت پہ یقین۔ کامران، آپ کا بہت شکریہ۔ کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا کہ شہر کو معمول کے مطابق بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت کے الیکٹرک کے تقریباً تمام فیڈرز آن لائن ہیں۔ ڈی ایچ اے اور کلفٹن میں صارفین کو بجلی کی سپلائی زیادہ تر بحال کر دی گئی ہے، صرف پانی جمع ہونے والے علاقوں میں بجلی بحالی نہیں ہوئی ہے۔ کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ بیشتر فیڈرز بحال کر دی گئے ہیں، صرف پانی جمع ہونے والے علاقوں میں بجلی بحال نہیں ہوئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ جن علاقوں میں پانی کی سطح کم ہو گئی ہے وہاں بحالی کا کام جاری ہے۔ ان علاقوں میں خیابان حافظ، خیابان غازی، خیابان اتحاد، خیابان تنظیم اور ڈی سے شامل ہیں۔ خیابان جامی اور نثار شہید پارک کے قریب علاقے میں بجلی کی فراہمی جاری ہے۔ خیابان عباسی، خیابان ذوالفقار، ڈی ایچ فیز 8 میں بجلی بحال ہے۔ خیابان شمشیر، توحید کمرشل، سبا ایوینیو، ڈی ایچ فیز 5 میں بھی بجلی کی فراہمی جاری ہے، جبکہ گولف کورس روڈ، ڈی ایچ فیز 4 میں بھی بجلی بحال ہے۔ کے الیکٹرک کے مطابق لفٹن بلاک 8، 7 اور 5 کے جو علاقے متاثر ہوئے تھے وہاں بھی بجلی فراہمی جاری ہے۔ ڈی ایچ فیز 4 کے بعض حصوں میں پانی بڑھنے کے باعث علاقے میں نکاسی آب کا کام جاری ہے، جبکہ خیابان اتحاد کے قریب ڈی ایچ فیز 6 کے کچھ حصے پانی بڑھ جانے کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ پانی جب محفوظ آپریٹنگ سطح تک پہنچ جائے گا تو ان علاقوں میں بجلی بحال ہونے کی امید ہے۔ کہ الیکٹرک کاملا متاثرہ علاقوں میں رات بھر کام کرے گا تاکہ جلد از جلد اور جہاں بھی ممکن ہو بجلی کی فراہمی کو بحال کیا جائے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج شرکی نے دعائے زہرا کے مبینہ اغوا کے مقدمے میں ملزمان کی ضمانت مسترد کیے جانے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ تحریری حکم نامے میں عدالت نے کہا ہے کہ نکاح کے وقت عمر کے تعین کے لیے دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے۔ نکاح کے وقت نادرہ اور دیگر مصدقہ دستاویزات کی موجودگی ضروری ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق لڑکی کی عمر 15 سال ہے۔ نکاح کے گواہ اصغر کی بھی ساکھ متاثر کو نہیں۔ اغوا کا سنگین جرم مغویہ کی نفسیات پر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم غلام مصطفیٰ نے مبینہ طور پر نکاح پڑھایا۔ غلام اصغر نکاح کا گواہ تھا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بھی کیس کا ضمنی چالان جمع کرانے کا حکم دے رکھا ہے، لہٰذا ملزمان نے قبل از وقت درخواست ضمانت دائر کی ہے۔ موجودہ دستاویزات کی روشنی میں درخواست ضمانت مسترد کی جاتی ہے۔
دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی نے ظہیر کے دعووں کی تردید کر دی۔ مہدی کاظمی نے کہا کہ ظہیر کی جانب سے کوئی میسج نہیں کیا گیا، مجھے صلح کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن کسی صورت صلح نہیں کروں گا۔ غلط اور بے بنیاد جھوٹا الزام تھا۔ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا، میری بیٹی کا اغوا ہوا، اس وقت سے لے کے ابھی تک مجھے قطعی طور پہ کوئی بھی میسج نہیں آیا۔ میسج کے علاوہ میں تھوڑا سا اسے مزید کلیئر کر دوں، میسج کے علاوہ بھی میرے سے جو ہے وہ فون یا کسی بھی پلیٹ فارم پر رابطہ نہیں ہوا۔ سیکنڈلی جس طریقے سے وہاں پہ وہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے، وہ بالکل ایک پیتھیٹک قسم کے لائز تھے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ دیکھیں، یہ انتہائی ان ایتھیکل چیز ہے۔ جب ایک بچی ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق بھی مائنر ڈکلیئر ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے پاکستانی قانون بھی یہی کہتا ہے کہ بچی کی سٹیٹمنٹس کی تو کورٹ کے اندر بھی ویلیو نہیں رہتی۔ بلبل سندھ روبینہ قریشی کو سسکیوں اور آہوں کے ساتھ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ میں شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نامور گلوکارہ روبینہ قریشی طویل عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں اور گزشتہ 2 ماہ سے کومے میں تھیں۔ ان کا شمار مشہور صوفی گلوکاراؤں میں ہوتا تھا۔ وہ 19 اکتوبر 1940 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئیں۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے آغاز کے ساتھ ہی اسکول کی طالبہ روبینہ قریشی، جن کا اصل نام عائشہ شیخ تھا، کے کریئر کا بھی آغاز ہو گیا۔ ان کی سریلی آواز نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں اپنی شناخت بنا لی۔ دوران گلوکاری روبینہ قریشی نے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور سندھ یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ شادی کے بہت سے سحرے گانے کے علاوہ انہوں نے سندھی فلموں میں بھی اپنی گلوکاری کا لوحہ منوایا۔ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں تدفین کے بعد ان کے شوہر اور مایہ ناز فنکار مصطفیٰ قریشی کا کہنا تھا کہ ان کا 50 برس کا ساتھ تھا اور وہ بڑی فنکارہ تھیں۔ تقریباً آدھی صدی کا ساتھ تھا، اور میں آج جو میں جس پوزیشن پر ہوں اس میں روبینہ ہی کا کمال تھا۔ وہ مجھ سے بڑی فنکارہ تھی، موسیقی کے حوالے سے عارفانہ کلام، صوفیانہ کلام پاکستان کو ریپریزنٹ کیا۔ مصطفیٰ قریشی نے بتایا کہ روبینہ قریشی پہلی خاتون آرٹسٹ تھیں جنہیں بھٹو صاحب نے چین بھیجا اور انہوں نے وہاں چینی زبان میں گانا گایا۔ بلکہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں پاکستان کے، بھٹو صاحب نے جب شروع کیے تھے تو یہ پہلی خاتون آرٹسٹ تھی جن کو بھٹو صاحب نے چائنا بھیجا تھا۔ وہاں جا کر انہوں نے چائنا ہی زبان میں پرفارم کیا تھا۔ روبینہ قریشی کو تمغہ امتیاز کے علاوہ لال شہباز قلندر اور خواجہ غلام فرید ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین میں شوبز کی شخصیات نے شرکت کی، جن میں کیسر خان نظامانی، عدنان جیلانی، ندیم جعفری، اسلم شیخ، عمران رضا، تنویر آفریدی، ٹیپو اور امجد خان شامل تھے۔ عید کی تعطیلات کے بعد ایک ہی دن میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 19 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے مہنگا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے روپے پر پریشر دیکھا گیا ہے۔ تعطیلات کے بعد پہلے ہی روز پاکستانی روپے پر شدید دباؤ۔ طلب پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر 2 روپے 19 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 207 روپے 91 پیسے سے مہنگا ہو کر 210 روپے 10 پیسے پر بند ہوا۔ ایک ہی دن میں روپے کی قدر میں 1.04% کمی ہو گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طلب پر روپے کی قدر میں دباؤ دیکھا گیا ہے۔ بلند تجارتی خسارے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے ڈالر تگڑا ہوا۔ ڈالر ہے وہ انٹر بینک کے اندر تقریباً 2 سے 2.25 روپے کا اضافہ ہو گیا اور اوپن مارکیٹ میں بھی 2 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ جو IMF سے ہم کو پیسے ملنے ہیں اور اس کے اندر جو دیر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سینٹیمنٹس چینج ہو رہے ہیں اور ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بیلنس آف پیمنٹ بھی خراب ہو رہا ہے۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 211 روپے 50 پیسے پر جا پہنچا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے کمی سے 211 روپے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 291 روپے پر برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 50 پیسے مہنگا ہو کر 57 روپے 30 پیسے اور سعودی ریال 60 پیسے مہنگا ہو کر 55 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اشرف خان، سٹی 21۔
पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ने एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी तारिक जफर और सीनियर नायब सदर आमिरुल्लाह ने ट्रायल्स की तारीखों का ऐलान कर दिया। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2 सितंबर से किर्गिस्तान में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 10 रुकनी टीम हिस्सा लेगी। जुलाई से मुल्क में ट्रायल्स का सिलसिला शुरू होगा। 4 सूबों में ट्रायल्स लिए जाएंगे। 31 जुलाई को पाकिस्तान टीम का ऐलान किया जाएगा।